السلام علیکم دوستو، کسی بھی سیاسی یا سماجی عمل سے ناپسندیدگی کا سب سے بڑا اظہار اس کے خلاف عوامی سطح پر احتجاج ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف طبقات حکومتوں اور اداروں کی پالیسیز سے اختلاف کرنے کے لیے بڑے بڑے پروٹیسٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انسانی تاریخ میں ہونے والے 10 بڑے پروٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، تیانمن اسکوائر پروٹیسٹ۔ 4 جون 1999 کو چائنا کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب 1 ملین کے قریب لوگوں نے چائنا کے سیاسی نظام کے خلاف اور جمہوریت، اداروں کی آزادی اور فریڈم آف سپیچ کے لیے تیانمن اسکوائر پر بڑا احتجاج کیا۔ یہ احتجاج دراصل طلبہ نے شروع کیا تھا، جسے بعد میں بہت سارے لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی، لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے جب چائنا کی گورنمنٹ نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف 25,000 فوجی تیانمن اسکوائر پر اتار دیے اور پروٹیسٹرز پر سیدھے فائر کروائے گئے۔ ہزاروں لوگ اس میں زخمی ہوئے اور چائنا کی گورنمنٹ نے لاکھوں لوگوں کو اس احتجاج پر پابند سلاسل کروا دیا۔ چائنا کے اندر آج بھی اس احتجاج کو خبروں میں شائع کرنے اور تاریخ کا حصہ بنانے پر مکمل پابندی عائد ہے، لیکن ہانگ کانگ میں ہر سال 4 جون کو تیانمن اسکوائر کے پروٹیسٹرز کی یاد میں ریلیز نکالی جاتی ہیں۔ نمبر 9، عرب اسپرنگ۔ عرب ممالک کی تاریخ میں عرب اسپرنگ ایسا احتجاج ہے جس نے عرب دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ تیونس میں ایک سبزی فروش کی پولیس اہلکاروں کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر خودکشی کے بعد اس احتجاج نے 12 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور عرب ممالک پر دہائیوں سے حکومت کرنے والے حکمرانوں کے خلاف ایسا محاذ شروع ہوا جس نے بڑے بڑے لیڈروں کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یمن، لیبیا، مصر اور تیونس میں ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی اور جمہوریت کی داغ بل ڈالی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 ملین افراد نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ نمبر 8، دی اورنج ریولوشن۔ نومبر 2004 سے جنوری 2005 کے درمیان یوکرین کی تاریخ میں سب سے بڑا احتجاج سامنے آیا، جب لاکھوں لوگوں نے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ملک کے اندر انتخابی نتائج تسلیم نہ کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں نے صفر نافرمانی کی تحریک چلائی اور جگہ جگہ دھرنے دیے۔ وکٹر یونیسکو اور وکٹر یوناکووچ ان انتخابات میں صدارتی امیدوار کے طور پر آمنے سامنے تھے، لیکن یوکرینی عوام کے مطابق اداروں نے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے دھاندلی کی مدد سے وکٹر یانوکووچ کو انتخابات میں کامیاب کروایا۔ بعد میں لاکھوں افراد کے احتجاج کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ملک میں ری الیکشنز کروائے گئے اور وکٹر یونیسکو ری الیکشن میں فاتح قرار پائے۔ نمبر 7، دی سالٹ مارچ۔ مارچ 1930 میں انڈیا میں ہونے والے اس احتجاج کو برصغیر کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج کے طور پر جانا جاتا ہے، جب مہاتما گاندھی کی قیادت میں متحدہ ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی راج کے خلاف 280 کلومیٹر پیدل مارچ کیا۔ دراصل برٹش حکومت عوام کو مقامی نمک کے بجائے مہنگا نمک خریدنے پر مجبور کر رہی تھی، جس پر ملک گیر احتجاج کیے گئے اور صفر نافرمانی کی تحریک بھی چلائی گئی۔ یہ ایک پرامن احتجاج تھا، لیکن برطانوی افواج نے لوگوں پر تشدد کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً لاکھوں افراد نے اس احتجاج میں شرکت کی اور 60,000 افراد کو سرکاری طور پر پابند سلاسل کیا گیا۔ نمبر 6، دی آکوپائی موومنٹ۔ 2011 میں کینیڈا میں آنے والے شدید معاشی بحران کی ذمہ داری لینے سے جب بینکوں نے انکار کیا تو ہزاروں لوگ بینکوں کے سامراجی معاشی نظام کے خلاف سڑکوں پر آ گئے اور کینیڈا سے شروع ہونے والا یہ احتجاج 82 ممالک کے قریب 950 شہروں تک پھیل گیا۔ 5 ملین افراد نے دنیا بھر میں بینکاری نظام کے خلاف شدید احتجاج کیا اور کئی لوگوں کو شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پوری دنیا میں دائرہ کار پھیل جانے کے باوجود اس احتجاج کو مقتدر حلقوں میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ حکومتوں کے مطابق اس احتجاج کے مقاصد غیر واضح تھے، لیکن یہ انسانی تاریخ کے بڑے پروٹیسٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، انڈین اینٹی کرپشن موومنٹ۔ برصغیر کی تاریخ میں صرف سالٹ مارچ کو ہی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اپریل 2011 میں انڈیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا احتجاج اور دھرنا اس وقت دیکھنے میں آیا جب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انا ہزارے نے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ تقریباً 1.5 ملین افراد نے انا ہزارے کا ساتھ دیا اور ملک کے بڑے بڑے شہروں میں دھرنے دیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اتنی بڑی تعداد میں عوام کے سڑکوں پر نکلنے کے باوجود اس وقت کی کانگریس حکومت نے انا ہزارے کے کسی بھی مطالبے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نمبر 4، دی وومن مارچ، واشنگٹن ڈی سی۔ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے ایک ہی دن بعد واشنگٹن کی تاریخ میں ایک بہت بڑا احتجاج اس وقت سامنے آیا جب لاکھوں خواتین ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پر آ گئیں۔ دراصل ٹرمپ کے خواتین کے خلاف متنازع بیانات نے عورتوں کو یہ احتجاج کرنے پر مجبور کیا۔ تقریباً 1 ملین خواتین نے ایک ہی دن میں ٹرمپ کے خلاف احتجاج کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ٹرمپ کے خلاف شدید احتجاج کیے گئے۔ نمبر 3، رکی ریننسیا۔ جولائی 2019 میں پورٹو ریکو کے گورنر ریکارڈو روزیلو کے خلاف عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سڑکوں پر آ گیا۔ یہ پورٹو ریکو کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ ریکارڈو روزیلو کی اقربا پروری، کرپشن، خواتین کے خلاف متنازع بیانات اور عوام کا مذاق اڑانے کے خلاف 1 ملین لوگوں نے 10 دن تک احتجاج کیا اور ٹویٹر پر #رکی ریننسیا کو دنیا بھر میں خاصی مقبولیت بھی حاصل ہوئی اور 3.6 ملین لوگوں نے یہ #. استعمال کیا۔ اس احتجاج کے دوران گورنر کی حکومتی افراد کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی لیک ہوئی، جسے رکی لیکس یا چیٹ گیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آخرکار ریکارڈو روزیلو نے اپنے عہدے سے مستعفی ہوتے ہوئے عوام سے اپنے رویے پر معافی مانگ لی۔ نمبر 2، پیپل ووٹ مارچ۔
ناظرین، آپ برطانیہ کے یورپی یونین سے مجوزہ انخلاء یا بریگزٹ کے بارے میں تو بخوبی واقف ہوں گے۔ 2016 میں عوام کے بھرپور دباؤ پر برطانیہ میں ریفرینڈم کروایا گیا تھا اور 52% افراد نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو مستعفی بھی ہونا پڑ گیا تھا۔ لیکن 23 مارچ 2019 کو لندن کی سڑکوں پر لاکھوں افراد نے ایک بار پھر احتجاج کیا اور تقریباً 6.1 ملین افراد نے یورپی یونین کے حق میں سگنیچر کیے اور دوبارہ ریفرینڈم کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ برطانیہ کی تاریخ میں اتنے بڑے احتجاج کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً برطانیہ میں بریگزٹ کے بارے میں دوبارہ ریفرینڈم کروایا جائے گا۔ نمبر 1، دی عراق وار پروٹیسٹ۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ہونے والے اس احتجاج کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج کے طور پر جانا جاتا ہے، جب تقریباً 6 ملین لوگوں نے ایک ہی دن دنیا بھر کے مختلف ممالک میں امریکی فوجیوں کی عراق پر ممکنہ چڑھائی کے خلاف احتجاج کیا۔ صرف اٹلی کے شہر روم میں 3 ملین افراد نے صدر بش کے خلاف اکٹھے ہو کر احتجاج کیا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بھی اس جنگ کے خلاف لاکھوں افراد نے احتجاج کیا، لیکن دنیا بھر میں شدید مخالفت کے باوجود امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عراق پر چڑھائی کر کے خطے کو شدید انسانی المی سے دوچار کر دیا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی احتجاج میں شرکت کی ہے؟ اور کیا آپ اپنے مطالبات کے حق میں کیے گئے احتجاج کو مؤثر سمجھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔